ایک اور چیز بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے اور موجودہ فیصلے کے حوالے سے، پہلے تو موجودہ فیصلے کے حوالے سے ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ جہاں اس سے آئین کی سربلندی کا اور قانون کی عملداری کا میں نے نام لیا، وہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس فیصلے نے جو فوج کا ایک انٹرنل اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم موجود ہے، اس کے اوپر بھی عوام کا جو اعتماد ہے اسے مزید بحال کیا ہے۔ فوج کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کا افسران کا اور ان کے اپنے اندر ایک احتساب کا انٹرنل سسٹم موجود ہے، جس کی واضح مثال آپ نے جنرل فیض کو 14 سال قید جو دی گئی اس مقدمے میں، وہ اس کی واضح مثال ہے۔ لیکن چونکہ یہ پاکستان کی فوجی تاریخ میں بھی اتنے بڑے سیاسی افسر کو پہلی دفعہ جو سزا دی گئی ہے، تو لہٰذا ان کے سیلف اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے اوپر عوام کا اعتماد مزید بحال ہوا ہے۔ اس میں جو فوج کی موجودہ قیادت ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی زیر قیادت، میں اسے بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اگر فوج کے اندر بھی کوئی افسر اپنے اختیارات کا تجاوز کرے گا، اپنے ریاستی عہدے کا ناجائز استعمال کرے گا، تو فیلڈ مارشل نے یہ ثابت کیا کہ اس کا بھی احتساب ہوگا اور وہ بھی قانون سے بالا تر نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کی قیادت کو کہ اس وقت جنرل فیض جو ہیں وہ موجود نہیں رہے آپ کو وہ سپورٹ دینے کے لیے جو ان کے دور میں آپ کو حاصل تھی، لہٰذا آپ ہوش کے ناخن لیں۔ ان کے کندھوں پہ سواری کر کے آپ نے جو سیاسی مفادات اٹھانے تھے اس کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب اپنے پاؤں دوبارہ زمین پہ رکھیں اور گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق جو اس وقت منفی سیاست آپ پاکستان میں کر چکے ہیں، اس کے ہمارے معاشرے پہ، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں پہ، ہماری پولیٹیکل فیبرک پہ بڑے ہی منفی اس کے نشانات ہیں۔ اور اس وقت جس تفریق کی اور پولیٹیکل ریپلز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ آج اپنی پیک پہ ہے آپ لوگوں کی منفی سیاست کی وجہ سے۔ ابھی بہت زیادہ اس بات کا زور و شور رہا کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ عمران خان سے متعدد دفعہ ملاقات کرائی گئی، ان کی جو پولیٹیکل ٹیم ہے اس کی، ان کی فیملی، ان کی بہنوں کی، اس کے بعد دیگر ان کے جو سیاسی زعماء ہیں ان کی۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان جیل کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ جیسے وہ ان کی کوئی پارٹی کا ہیڈ کوارٹر ہو، جیسے کوئی پی ٹی آئی کا سینٹرل سیکریٹریٹ ہو، جہاں وہ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر اپنے لوگوں سے ملیں اور اس کے بعد پاکستان کے خلاف، پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف اور ریاستی اداروں کے سربراہ کے خلاف منفی پروپیگنڈا ٹویٹس، اور وہ ٹویٹس کہ جن کا اگر آپ متن اٹھا کے دیکھیں تو وہ منون وہی ہوگا جو ہمارا دشمن ملک انڈیا پاکستان کے خلاف کروا رہا ہے، خود بھی اور جو لوگ باہر بیٹھے ہیں پاکستانی، وہ بھی مل کے ایک ایسا پروپیگنڈا ہمارے ریاستی اداروں کے خلاف، ہماری فوج کے خلاف، فوج کی قیادت کے خلاف، جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ وہ کمال انتہا پہ ہے۔ اگر میں مارکہ حق کی بات کروں، اگر میں 9 اور 10 مئی کی بات کروں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک بڑی واضح فتح اور برتری آپ کو انڈیا کے خلاف دی، آپ نے 6 ان کے جہاز گرائے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی جو اس وقت چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں ان کی قیادت میں، اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں ظہیر بابر سدھو صاحب، ان کی کمان میں ہماری ایئر فورس، اس کی دھاک آج پوری دنیا میں بیٹھی ہوئی ہے۔ پوری دنیا آج پاکستان کو بڑی عزت، بڑی تکریم کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ آپ کو اسلامی ممالک ہوں یا بین الاقوامی دنیا ہوں، آپ کو ایک منفرد پذیرائی مل رہی ہے جو اس سے پہلے پاکستان کو کبھی نہیں ملی۔ ہماری جو سویلین قیادت ہے، جس کے سربراہ جو ہیں وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی کوآرڈینیشن، ان کی محنت، آج پوری دنیا کے ساتھ جس طرح وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں اور جو رسپیکٹ انہیں پوری دنیا میں مل رہی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ مناظر کبھی نہیں دیکھنے میں آئے۔ سعودی عرب نے اپنے ملک کا حرمین شریفین، اس کی دفاع کی ذمہ داری ہماری افواج کو دی ہے، ہماری عسکری قیادت کو دی ہے۔ یہ ساری آپ کی کامیابیاں ہیں۔ امریکہ، آپ کا یورپ، آپ کے باقی ممالک،
وہ آج آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ معاہدے کرنے کے لیے، تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے وہ آج آپ کے ساتھ قدم بہ قدم کھڑے ہیں. چائنا آپ کے ساتھ کس طرح پہلے سے کئی گنا زیادہ معاملات میں MOU سائن ہو رہے ہیں. دورے بیرون ممالک ہمارے ان تمام دوستوں کا جن کے میں نے نام لیا وہ پاکستان آ رہے ہیں. یہاں سے ہمارے جو ہیں وہ ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر جتنے بھی آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اسٹیبلٹی کے لیے کوشش ہو رہی ہے جس پہ آگے جا کے میں بات کروں گا. دہشت گردوں سے ہم لڑ رہے ہیں. قوم کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ سینیریو آپ کا ایک طرف چل رہا ہے. دوسری طرف ایک شخص جیل میں بیٹھ کے ہمارے اداروں کو کمزور کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہوگی، اور ایسا ایک نفرت اور زہریلا پروپیگنڈا کر رہا ہے فوجی قیادت کے خلاف، فیلڈ مارشل کے خلاف، ہماری افواج کے خلاف، ہمارے ریاستی اداروں کے خلاف، جو کہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. نہ دنیا کا کوئی مہذب معاشرہ اس کو قبول کر سکتا ہے. یہ وہ آپ یہ کہیں کہ ان کا منفی اور مکروہ بیانیہ ہے کہ جس کو ایکسپوز کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنی نوجوان نسل کے لیے، اپنی قوم کے اندر جو وہ ہماری قوم کے اندر جو وہ ڈیوائڈ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو اپنی نوجوان نسل کے سامنے رکھنا یہ ازحد ضروری ہے. اگر تھوڑا سا میں آپ کو مزید اپنی جو ہماری انٹرنل سچویشن ہے، ایکسٹرنل سچویشن میں نے آپ کو بتائی، پاکستان جو کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. انٹرنلی آپ دیکھیں کہ انٹرنلی جس طرح کی ریفارمز ہو رہی ہیں، میں اگر سیدھا چلا جاؤں اس صوبے میں جہاں اس وقت دہشت گردی کے حوالے سے اقدامات ہو رہے ہیں، ہماری افواج لڑ رہی ہیں، ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس کے ادارے لڑ رہے ہیں. میں KP کی بات کر رہا ہوں. اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ افغانستان کے ساتھ ہم نے پوری کوشش کی جو آج بھی جاری ہے کہ کسی طرح بات چیت کے ذریعے افہام و تفہیم سے اس معاملے کو حل کیا جائے. کسی بھی پڑوسی ملک اور خاص طور پہ اگر وہ ایک برادر اسلامی ملک ہے تو اس کے ساتھ تعلقات خراب کرنا یہ کسی کی بھی خواہش نہیں ہے. ہم افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. افغانستان کے عوام کے لیے پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو 40 سال کسی نے 40 لاکھ سے زائد اپنے برادر اسلامی ملک کے بھائیوں کو انٹرٹین کیا، ان فیملیز کو انٹرٹین کیا، اور ہم نے وہ سب کیا. اس سے ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں کتنا سیکریفائز دینی پڑی وہ سب کو پتہ ہے. آج اگر افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف، تو اس کے ذمہ دار ہم افغان عوام کو نہیں سمجھتے. اس کی ذمہ دار افغان طالبان رجیم ہے جس کے ساتھ بات چیت کی گئی، جس کے ساتھ ترکیہ میں بات ہوئی، جس کے ساتھ قطر میں بات ہوئی. لیکن اگر وہ ایک تحریری معاہدہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم تو اپنے دفاع کا حق مکمل طور پہ محفوظ رکھتے ہیں. پھر یہ کہا جاتا ہے جناب، اور اس کے لیے جو بھی اقدامات ہمیں اٹھانے پڑے وہ ہم پہلے بھی اٹھائے ہیں اور آئندہ بھی اٹھائیں گے. اور دوسری بات KP کی اگر میں بات کروں تو اس کے جو چیف منسٹر ہیں ان کا جو ایک عدم تعاون کا رویہ ہے، یہ دہشت گردی کی جنگ کی میں بات کر رہا ہوں. آپریشن جناب یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپریشن کا شوق کسے ہے؟ جب افواج آپریشن کر رہی ہیں ہماری اور عسکری ادارے، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے، لا انفورسنگ ایجنسیز، رینجرز، اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ خود ان کا اپنا جانی مالی اس کے اندر کیا چیز جو ہے نقصان ہو رہی ہے. مالی کو چھوڑیں، وہ تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن سب سے بڑی چیز کہ کتنی قیمتی انسانوں جانوں کی قربانیاں جو ہیں وہ ہماری مسلح افواج کے جوان اور ان کے افسران جو ہیں وہ اس جنگ میں دے رہے ہیں. کس کو شوق ہے اس آپریشن کا؟ کیا ایسی کوئی بھی چیز کسی شوق کے تحت کی جا سکتی ہے کہ جس میں ہمارے خوبصورت نوجوان افسر سپاہی سارے اپنی جان کے نذرانے دے رہے ہیں؟ اور جب ہم ان کی فیملیز سے بات کرتے ہیں، جب شہداء کی جسد خاکی ان کے گھروں کو جاتے ہیں، تو ان کی مائیں، ان کی جو باپ ہیں، ان کی جو بیگمات، ان کے حوصلے آپ دیکھیں پہاڑ کو چھو رہے ہوتے ہیں. وہ عزم اور حوصلے اور بہادری کے پہاڑ ہیں. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ فیض حمید کے فیصلے نے ثابت کر دیا ہے کہ قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے.